سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، یعنی دارالعمل ہے۔ دارالعمل یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ دارالعمل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کام کے ختم ہونے کے بعد ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ مزدور کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں، تو پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر حساب کتاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ آخر میں پھر حساب کتاب ہوگا، کس نے صحیح کیا ہے، کس نے غلط کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے۔ تو حساب کتاب کا ہونا بھی یہ نشانی ہے کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اسی لیے تو حساب کتاب ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کو اللہ نے دارالعمل قرار دیا۔ ایسے آدمی میں عمل کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو وہ عمل کرے گا، اچھا نہیں تو برا۔ اس کے بدن میں ایسی تاثیریں ہیں، ایسی ترتیب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ حرکت دی گئی ہے، ارادہ دیا گیا ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اس کی زندگی صحیح پڑ جائے اور زندگی کا مقصد اس کو حاصل ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رہبری بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو خبر نہیں ہوئی، ہم کو خبر نہیں ہوئی تھی اور ہم بے خبری میں مارے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ باخبر کریں گے تاکہ صحیح سمجھ والے جو ہیں اپنی سمجھ سے کام لے کر کامیاب ہو جائیں اور غلط کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکتے کہ ہمیں خبر نہیں تھی، وہ بغیر خبر کہ ہم کو منہ بند کر کے مارا۔ ایسا نہیں ہے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنا پیغام نہیں پہنچاتے۔ یہ کہا کہ ہم اس وقت عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اپنا پیغام نہیں پہنچاتے۔ یہ قاعدہ ہے کہ بے خبری میں اللہ نہیں مارے گا، ہاں اپنی بات پہنچائیں گے اور پہنچانے کے بعد بھی موقع دیں گے تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، سدھرنے والے سدھر جائیں، توبہ کرنے کا موقع دیں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے قیامت تک، تاکہ کوئی بھی لوگ توبہ کرے، کافر توبہ کرے، فاسق توبہ کرے، اس کی توبہ قبول۔ اجتماعی طور پر یہ دروازہ، انفرادی طور پر ہر آدمی کے لیے اس کی توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک کہ جان حشری میں آ جائے۔ یہاں گھر سے کہتے ہیں آدمی کی توبہ قبول ہے جب تک کہ گھر کی حالت ہو جاتی ہے، یعنی جان گلے میں آ گئی، اب دوبارہ ہوگا، اس کو آخرت نظر آئے گی، فرشتے نظر آئیں گے۔ جب تک یہ صورت نہ ہو اس کی توبہ قبول ہے۔ اللہ نے بڑی وسعت سے کام دیا ہے، اس کو دارالعمل بھی بنایا اور کوتاہیوں پر معافی کا اعلان بھی کیا ہے، اور ذمہ داریوں پر انعامات کا اعلان ہے۔ ذمہ داریوں پر بڑے بڑے انعام ہیں، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، ذمہ داری کے پورا کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں نبیوں کے ذریعے سے۔ جو ذمہ داریاں ہیں اسے پوری کرو گے تو اس پر انعامات دیں گے، اصل عمل پر بھی انعام دیں گے، اور اصل عمل کرنے کے لیے جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی انعام دیں گے۔ کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی دفتر میں، کسی آفس میں جانے آنے پر کچھ نہیں ملتا ہے، اور یہاں جانے آنے میں ملے گا، مسجد میں جانا، مسجد میں آنا، یہ بھی لکھا جائے گا کہ کون کتنے دور سے آیا، کون کتنے دور سے مسجد میں آیا، یہ لکھا جائے گا، اور اس پر اس کو انعام دیا جائے گا۔
یہ کہیں نہیں ہے میں آنے جانے کی بھی ہم تم جانا بس سے آؤ اپنی گاڑی سے آؤ پیدل آؤ ہم نہیں جانتے بہت دور ہے بس بدل کے جانا پڑتا ہے دفتر بہت دور ہے آپ کو تم جانا وہ نہیں جانتے وقت پڑھاؤ کام کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہربانی ہے رافت اور رحمت ہے اللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے اس لیے یہ کیا ہے کہ اصل عمل پر بھی دیں گے اور اصل عمل کے لیے جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیں گے مثلا نماز پر تو دیں گے بھائی ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لیکن صرف نماز پر نہیں دیں گے آپ نماز کے لیے چل کر آؤ گے تو اس پر بھی دیں گے وضو کرو گے اس پر بھی دیں گے مسجد بناؤ گے تو مسجد بنانے پر بھی دیں گے مسجد میں جھاڑو دو گے تو مسجد کے جھاڑو دینے پر بھی دیں گے جی ہاں یہ مسجد کی صفائی کرتے ہیں تو کیوں کہ یہ سب نماز کے لیے ہو رہا ہے مسجد بنانا مسجد کو جھاڑو دینا یہ نماز کے لیے ہو رہا ہے تو نماز کے لیے جو جو چیزیں کی جائے گی اس پر دیں گے اصل عمل پر بھی دیتے ہیں اس تک جتنے راستے بستے ہیں اس پر بھی دیتے ہیں پھر بھی کوئی نہ لے تو وہ محروم ہے جی ہاں لیکن جو کہ ان باتوں کو لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے اپنے عمل کو وزنی نہیں بناتے اپنے عمل کو وزنی نہیں بناتے بلکہ اپنے عمل کو ہلکا بنا کر کے سر سے اتار دیتے وہ اس وجہ سے یہ باتیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک عمل پر اللہ کتنے راستے سے دیتا ہے حدیثوں میں ہے دروازے پر کوئی مانگنے والا یا بھوکا آدمی آیا تو کھانا دو گھر والوں نے بچے کو کہا کہ بیٹے کو دیا یہ دیا بھوکا آدمی آیا ہے کھانا مانگ رہا ہے تو اس کھانے پر 3 آدمی بخشے جائیں گے یہ بچہ جو دینے گیا ہے وہ پکانے والی جس نے کھانا تیار کیا ہے اور کمانے والا جو لایا ہے گھر میں کما کے لایا ہے وہ پکانے والی وہ اور یہ بچہ جو پہنچانے گیا ہے کھانا کو اس ایک کو کھانے کھلانے پر 3 کی مغفرت ہو گئی یہ فضائل کہلاتے ہیں مسلمانوں نے فضائل کو چھوڑ دیا ہمارے دعوت میں جو فضائل ہیں وہ خالی دعوت والوں کے نہیں ہیں وہ تو پوری امت کو فضائل سنائے تبلیغ والوں کے فضائل نہیں نبیوں کا طریقہ ہی یہی ہے وہ فضائل بھی سنانے اور ڈرانے کی باتیں بھی سنانے تاکہ لوگ ڈر کر کریں کچھ لوگ ڈر کر کے کریں گے کچھ لوگ ہم فضیلت کے شوق پہ کریں گے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں دونوں قسم کی طبیعتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ ڈر کے کرتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے کون برداشت کرے گا وہ ڈر کر کے کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور کچھ لوگ شوق میں کرتے ہیں اتنا بڑا انعام ملے گا اتنا بڑا ثواب ملے گا تو دونوں کا کیا نہیں نبیوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بھیج کرے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو بشارتیں سناتے ہیں کہ اللہ کو یہ دے گا اللہ کو یہ دے گا اللہ کو یہ دے گا اور نہ ماننے والوں کو وعیدیں سناتے ہیں دیکھو تم مانتے نہیں ہو تو یاد رکھو یہ عذاب یہ سزا ہاں زکات نہیں دی ہے مال کی کہ تمہارا مال سانپ بنے گا کہ تمہارا مال سانپ بنے گا اور وہ سانپ پھر کاٹے گا گلے میں لگ کر وہ سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی کے پتلے بنا کر ان کو گرم کیا جائے گا ان کو داغا جائے گا دوزخ کی آگ میں وہ گرم سونا ڈالتے ہیں کہ اس کو گرم کر کے ڈالیں یہ وہ سونا چاندی ہے جس کی زکات نہیں ہے اور یہ مال کیسے جس کی زکات نہیں ہے تو سانپ بناؤ
اور وہ کہے گا میں تو آپ کا مال ہوں، میں تو آپ کا مال ہوں، جو کہے گا وہ کاٹے گا. لیکن جس نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہے، کہتے ہر آدمی کا صدقہ اس کے اوپر قیامت میں سایہ بنے گا. ہر آدمی اپنے صدقے کے سایے میں ہوگا. جس نے صدقہ دیا ہے مجھے سایہ ملے گا. ایک دفعہ فرمایا کہ قبر میں تپش ہوگی، جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو پکے مکانوں میں تپش ہوتی ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں. پوچھا کہ تپش کا کیا علاج ہے؟ قبر میں تپش ہوگی. قبر میں تپش ہوگی تو فرمایا اس کا علاج صدقہ ہے، کہ صدقے سے اس میں ٹھنڈک ہو. تو عمل کے فضائل بتائے ہیں، عمل کے فائدے بتائے ہیں، عمل نہ ہونے کے نقصان اور اس کی وعیدیں بنائی. یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی. تو کبھی آخرت کی سزا بھی بتاتے ہیں، تمنا جنت، اور کبھی سزائیں حالات کے حساب سے دیتے ہیں کہ حالات بگاڑ دیے دنیا میں ہی. اچھے خاصی زندگی گزر رہی تھی اور حالات بگڑ گئے، کہ یہ بھی سزا ہے، جس کو ادنا سزا کہتے ہیں. اس کو ادنا سزا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم اعلیٰ سزا چکھانے سے پہلے ادنا درجے کی ادنا سزا بھی چکھائیں. تو وہ ادنا سزا جو ہوگی وہ حالات بھی ہوگی، کہ حالات بگڑ گئے. اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، کھاتے تھے پیتے تھے، اور کوئی چیز آ گئی، وہ حالات بگڑ گئے اور پریشانیاں کھڑی. یہ سزا ہے، یہ ادنا درجے کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بدل جائے گی، حالات تو بدلتے ہیں نا. تو کہا ادنا سزا بھی چکھائیں گے اعلیٰ سزا سے پہلے. اور سزا اس لیے دیتے ہیں کہ لوٹ کر کے واپس آ گئے. چلا گیا ہے غلط، ہاں، تو وہ اس کا نشہ اتر جائے اور وہ واپس آ. تو ادنا سزا اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہلاک کرنے کے لیے دینا، ہلاک نہیں کرنا ہے. وہ تو اعلیٰ درجے کی سزا ہے کہ ہلاک کر دیا، جیسے پہلی امت ہلاک ہوئی. ادنا سزا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے حالات بگاڑ دیے اور دوسری وبائیں ڈال دی، یا آپس کا اختلاف ڈال دیا اور دشمنیاں کھڑی ہو گئی. یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اندر اندر دشمنی کر یہودی کا باعث کو بعض کہ تمہارے پاس کو بعض کا مزہ چکھاؤ، ان کی دشمنیاں ڈال کر کے وہ خود ایک دوسرے کو ختم کر. یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے. ان کی عداوتیں دلوں میں ڈال دیا آگ اندر. تو یہ سب ادنا درجے کی سزائیں ہیں جب اس طرح حالات بگاڑتے ہیں. کہ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. یہ سدھارنے کے لیے ہوتی ہے، ان سزاؤں کے ذریعے سے سدھارا جائے. پھر بھی کوئی نہ سدھرے تو پھر اگلی سزا ہوگی. اس لیے اس قسم کے حالات میں شکایتیں کرنے نہیں ہے کہ حالات بگڑ گئے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں رجوع کرانے کے، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس کے وعدوں پر یقین کر کے اس حکموں پر عمل کرو، اس کی وعیدوں کا یقین کر کے جو گناہ کی باتیں ہیں وہ چھوڑو. یہ مطلب ہوتا ہے. جب یہ باتیں ہوں گی تو پھر رفتار آسان ہو تو حالات بدل جائیں. اجتماعی حالات بدل جاتے ہیں اجتماعی سدھار سے، انفرادی حالات بدل جاتے ہیں انفرادی سدھار سے. جب اجتماعی کوئی چیز آ گئی تو اجتماعی طور پر سدھرنا ضروری ہے. جب اجتماعیت سدھر جائے گی تو اجتماعی حالات ٹھیک ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں والے، بستیوں والے اگر اپنی زندگی تقویٰ، طہارت اور پابندی پرہیزی بڑھائیں تو ہم ان کو اوپر سے بھی برکت دیں گے، نیچے بھی برکت دیں گے. ہاں، کہ اجتماعی طور پر ان کی زندگی شدہ ہو گئی تو ان کو اوپر نیچے بھی برکتیں دیں. یہ سب اس قسم کی باتیں ہیں قرآن عزیز میں اور حدیثوں میں. اس لیے ان باتوں کو سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے. ہم ان باتوں سے جاہل ہیں. مجھے بس کی خبریں معلوم ہے، مجھے بس کی خبریں سنتے ہیں، حالانکہ ان خبروں کا کوئی تعلق زندگی سے نہیں، کیونکہ وہ تو ہو گیا ہے.
جو خبر آئی کہ آپ کے پاس وہ خبریں تو ہو چکی، اس کا دل میں کسے کہتا ہے فلاں جگہ آگ لگی، فلاں جگہ زلزلہ آ کے کہاں گیا؟ اس میں تمہاری زندگی سے کیا تعلق؟ اس کے سننے سے، یاد کرنے سے، اس کو پھیلانے سے تو ہو گیا۔ حادثہ ہے، ایک حادثہ ہے، ایک مصیبت ہے، آ گئی کسی جگہ پر تو آ گئی، اس میں تمہاری سے کیا تعلق؟ اگر وہ بندے ایمان والے ہیں تو تمہارے ذمہ ان کے لیے دعا کرو، ان کو پریشانی میں سے نکالو، یہ تو ٹھیک۔ باقی ان خبروں کے سننے نہ سننے کا کوئی اثر نہیں، یہ خبر نہ سنو تو بھی کوئی نقصان نہیں، اور سنو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں آج کل وہ کر رہے ہیں کہ سنو تو کیا فائدہ، کچھ نہیں سنا تو کیا نقصان، کچھ نہیں۔ ایک مجمع دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں، فرمایا یہ مجمع کیسا ہے کہ حضرت ایک علامہ آیا ہے۔ علامہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ کیا؟ نسل، یعنی وہ نسل بیان کرتا ہے۔ عرب قبائل ہوتے ہیں، قبیل، ان کا دادا یہ ہے، ان کا پردادا یہ ان کی شاخ ہے، یہ ان کی شاخ ہے، یہ ان کی شاخ۔ عربوں میں یہ چیز ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں، اس کو نسل کہتے ہیں۔ تو وہ نسل بیان کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارا نسل یہاں پہ تمہارا دادا فلانا ہے، کوئی کا دادا فلانا ہے، کوئی یہ شاخ ہے، وہ یہ نسل بیان کرتا ہے، وہ علامہ ہے، لوگوں کے نسل بیان کرتا ہے۔ اس پر یہ اپنے فرمایا ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر، یہ وہ علم ہے کہ اگر معلوم ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ معلوم ہوا تو کوئی نقصان نہیں۔ جیسے کوئی ہم کو بتا دے کہ تمہارے اوپر کے دادا کون تھے، میں نے اپنے والد سے پوچھا، دیکھو ابا جان مجھے اتنے نام یاد ہے، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، سلیمان، دسوق، یہ 5 نام مجھے یاد ہے۔ اوپر کیا؟ تو میرے والد نے 4 اوپر بتائے، 4 اوپر بتائے۔ تو اب اس کے جاننے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، نہیں جانتا تھا تو کیا نقصان تھا؟ کوئی آیت قرآن شریف کے نہ جانے کا نقصان ہے؟ جی ہاں، تو موقع پر نہیں پڑے گا، جانتا نہیں تو کیسے پڑے گا؟ لیکن وہ 4 نام جو میرے والد نے مجھ کو بتایا کھانا کھاتے ہوئے، اتنا بھی بھول گیا۔ تو اب وہی تو اس کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ نسل بیان کر رہا تھا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر، یہ ایسا علم ہے کہ اگر جانو تو کوئی فائدہ نہیں، نہ جانو تو کوئی نقصان نہیں۔ تو آج کل یہ باتیں، وہ باتیں سنتے ہیں، وہ باتیں سناتے ہیں، جو کچھ سنے تو کوئی فائدہ نہیں، نہ سنے تو کوئی نقصان نہیں۔ جی ہاں، ایسا علم آج کے لیے بنتے ہیں، واٹس ایپ پر آ رہا ہے، واٹس ایپ پر آ رہا ہے، اس کا زندگی بننے بگڑنے کی کوئی تعلق نہیں سوائے غفلت پیدا کرنے کے۔ اس پر آپ نے کہا تھا کہ ذاک علم لا ينفع وجهل لا يضر، یہ وہ علم ہے کہ جانو تو کوئی فائدہ نہیں، نہ جانو تو کوئی نقصان نہیں۔ بات کے لیے اس لیے وہ باتیں جاننی چاہیے کہ جس کا زندگی کے نفع نقصان سے تعلق ہے، وہ اللہ رسول کی باتیں ہیں، بس اللہ رسول و باتیں بتائیں گے جن کا تعلق ہماری زندگی کے نفع نقصان سے، کامیابی سے، ناکامی سے۔ اس لیے ان باتوں کو جاننا چاہیے، ان باتوں کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے پڑھانے کا بھی رواج ختم ہو گیا، پڑھتے ہی نہیں، کتابیں کوئی دیکھتا نہیں، موبائلوں نے آگ لگا دی۔ جی یہ ایسا بت ہے کہ بس اس میں سب کی زندگی ڈال کر تو یہ باتیں میرے دوستوں اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے نقصان سے آگاہ رہیں اور اپنے نفع کی فکر میں رہیں کہ ہمارے لیے نفع دینے والی تو کون سی بات ہے، نقصان دینے والی کون سی بات ہے۔ تو اللہ رسول کی جتنی باتیں ہیں وہ تو ہے نفع، اس کے خلاف جتنی باتیں ہیں وہ سب نقصان۔ سمجھ میں آئے سن سمجھ میں آئے، ہاں نہ سمجھ میں آنا یہ کم نصیبی کہلاتی ہے کہ اللہ رسول کی بات کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تم کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ کریں کہ ہم نے عقل دی تھی، تم کو نہیں سمجھ
اللہ تعالیٰ بابا تمہیں سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے ہیں دنیا کے کاموں کو خوب سمجھتے ہیں، ہاں دنیا کے کاموں کو خوب سمجھتے ہیں، ذرا نقصان دنیا کا برداشت نہیں کرتا کوئی بھی، دین کا نقصان کوئی بات نہیں. یہ کیوں کہ یقین میں کمزوری ہے. اللہ کے وعدوں میں نبی کی خبروں میں جتنا یقین ہونا چاہیے وہ نہیں، اس لیے وہ باتیں آئی گئی ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، ذکر فکر زیادہ ہونا چاہیے کہ ذکر کرو تاکہ غفلت دور ہو جائے. جب غفلت دور ہوگی تو اطاعت ہوگی، غفلت ہے تو اطاعت کیسے کرے گا؟ اطاعت کے بغیر رحمت نہیں آتی. رحمت کا ذریعہ صرف اطاعت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم کا راستہ اللہ رسول کی اطاعت، وہی اصل ہے. اس لیے اپنی زندگی کو اس پر لانا چاہیے اور اسی کے لیے ساری یہ محنتیں ہو رہی ہیں تاکہ اصل چیز ہے اس کی طرف ہماری زندگی بڑھ جائے. یہ رمضان کے دن بہت مبارک ہے. اللہ سے خوب مانگے. خوب مانگنے میں کیا دیر، مانگنے میں کیا پریشانی؟ خوب مانگو، اور مانگنے والوں سے اللہ خوش ہے. مانگنے والوں سے خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے. تو مانگے، مراد دنیا میں بھی دیں گے اور مراد آخرت میں بھی دیں گے. مانگنے والوں کو جو بات یہاں دینے کی مناسب نہیں ہو وہ یہاں نہیں دیں گے، اس کو اٹھا کے آخرت میں دیں گے. اور جو یہاں دینے کے لیے ہے وہ یہاں نہیں دیں گے. ایسا نظام ہے. جو رد نہیں ہوتی کہ پھر اور ڈال دیا ایسو کہ عرضی تھی کچھ لگا تو ردی میں، نہ ردی میں کوئی دعا نہیں جائے گی. دعا قبول ہوتی ہے. ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں قبولیت کا اثر کبھی دنیا میں دے دیتے ہیں اگر مناسب ہے اس کے لیے، نہیں تو بعد میں دیں گے. وقت دیں گے کیونکہ دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے. اور دعا کا اکرام ہوتا ہے اوپر حدیثوں میں کہ جو دعائیں یہاں سے جاتی ہے اس کا وہاں اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی دعائیں آئی ہیں، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. تو دعاؤں کا اکرام ہے حدیثوں میں. اس لیے وہ رد نہیں ہوتی بلکہ اس کو دیکھا جاتا ہے. مناسب ہوتی ہے تو یہیں دے دیتے ہیں، نہیں تو پھر کچھ تاخیر سے دیں گے، پھر آخرت میں دیں گے. وہ اللہ کی حکمت پر اللہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ذکر تلاوت ان باتوں کا تو خوب اہتمام ہونا چاہیے. ذکر تو جان ہے، جیسے غفلت ہلاکت ہے ایسے ذکر جان ہے. اپنے آپ کو ذاکر بھی بنانے، شاکر بھی بنانے، توبہ استغفار بھی کریں. یہ مہینہ ہے اسی کا. توبہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، معافیہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے بھی خوش ہوتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار. واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.